Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum دوستو. یہ میری ویلکم ٹو مائی چینل کوڈ انلائٹمنٹ. یہ CS510 سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیسیفکیشن کے شارٹ لیکچر جو ہے ویک 2 یہ دوسری ویڈیو ہے. اس پہلے میں نے CS510 کا جو ویک 1 کی شارٹ لیکچر کی ویڈیو وہ بنائی ہے. اب یہ دوسری ویڈیو ہے، تو اگر آپ نے پہلی نہیں دیکھی تو پہلے اسے دیکھ لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. چلیں یہ جو ویڈیو ہے لیکچر نمبر 2 شارٹ لیکچر ویک 2 جو ہے اسے شروع کرتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں گائز. اس میں پہلے ہم دیکھیں گے کریکٹرسٹکس آف گڈ ریکوائرمنٹس. جو گڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کیا خصوصیات ہوتی ہیں. ہاؤ ٹو جج گڈ اینڈ بیڈ ریکوائرمنٹس. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اچھی اور بری ریکوائرمنٹ کو کیسے جج کرتے ہیں. There are several criteria need to meet for good requirements. ایک اچھی ریکوائرمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. Usually overlooked in requirement process. نارملی ریکوائرمنٹ پروسیس کے اندر اس چیز کو اوائڈ کیا جاتا ہے اچھی یا بری ریکوائرمنٹس کو دیکھنا. یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. ہمیں ریکوائرمنٹ اکٹھی کرتے وقت جو ہے وہ اچھی ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنا چاہیے. An excellent source to measure projects quality and progress. اگر ہم اچھی ریکوائرمنٹس لکھیں گے کمپلیٹ اور جو ویلڈ ریکوائرمنٹس لکھیں گے تو اس سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کی کوالٹی اور جو پروگریس ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی. کریکٹرسٹکس آف ریکوائرمنٹس ورسز کریکٹرسٹکس آف ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. جو صرف ریکوائرمنٹس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کی جو اسپیسیفکیشن ہے اس سے مختلف ہوتی ہے. یعنی کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کریکٹرسٹکس آف ریکوائرمنٹس اینڈ کریکٹرسٹکس آف ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آگے ہے میننگ بیکم سم ہاؤ ڈفرینٹ وین کنسیڈرنگ اے سنگل ریکوائرمنٹ اور اے سیٹ آف ریکوائرمنٹس ان سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کے اندر جو ایک سنگل ریکوائرمنٹ ہیں اس میں اور جو سیٹ آف ریکوائرمنٹس ہیں وہ کسی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. کی کریکٹرسٹکس آف گڈ ریکوائرمنٹس میں ہمارے پاس 8 جو ہیں وہ ایک اچھی ریکوائرمنٹس کی خصوصیات ہوتی ہیں. نمبر 1 ہے فیزیبل، یعنی کہ ریکوائرمنٹ فیزیبل ہونے چاہیے. نمبر 2 ویلڈ. نمبر 3 ان ایمبیگوس. نمبر 4 ویریفائبل. نمبر 5 موڈیفائبل. نمبر 6 کنسسٹنٹ. نمبر 7 کمپلیٹ. اور نمبر 8 پہ آتا ہے ٹریسیبل. اب ہم ان 8 کی 8 جو کریکٹرسٹکس ہیں اچھی ریکوائرمنٹس کی انہیں 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے فیزیبل ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ فیزیبلٹی از آلسو کالڈ ایز ریئلسٹک اور پاسبل. جو ریکوائرمنٹ کی فیزیبلٹی ہوتی ہے اسے ریئلسٹک یا ممکن بھی پاسبل بھی کہتے ہیں. Requirement is feasible if it is implementable within the given constraints or resources like budget, time and given technology etc. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فیزیبل تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس اسے پورے کرنے کے لیے ریسورسز لائک بجٹ، وقت اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہو تاکہ ہم اسے جو امپلیمنٹ کر سکیں. اس کی ایگزامپل ہے requirement to handle 10,000 transactions per second might be feasible in given current technologies but might not be feasible with agreed platform or technology. مثال کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ 10,000 جو ٹرانزیکشن ہیں وہ ایک سیکنڈ میں کاؤنٹ کی جائے، ویلڈ کی جا سکیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیکنالوجیز کے اندر تو یہ اویلیبل فنکشن جو ہے وہ پاسبل ہو، لیکن جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے پلیٹ فارم ایگریڈ کیا جو یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو. آگے ہے ویلڈ ریکوائرمنٹ. ویلڈ ریکوائرمنٹ نارملی ٹرم ایز کریکٹ. ویلڈ ریکوائرمنٹ کو بیسیکلی کریکٹ بھی کہتے ہیں، جو صحیح ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. Requirement should be valid if and only if the requirement is one that system shall meet. Requirement valid صرف تب ہوتی ہے کہ اگر یہ وہی ریکوائرمنٹ ہو جو سسٹم کو فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے.
ایگزیکٹلی وہی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. ویلیڈیٹی کین بی ڈن بائی ریویونگ ود کی اسٹیک ہولڈرز ہو ڈیسائڈ دا سکسیس اور فیلئر آف پروجیکٹ. سو ہم ریکوائرمنٹ کی جو ہے وہ ویلیڈیٹی چیک کر سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر کے، مثلا جو یوزرز ہیں اور جو ہمارے باقی جو سب مینجمنٹ کی ٹیم ہے اس سے ہم بات کر کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ مسٹ اینڈ نائس ٹو ہیو ریکوائرمنٹس شوڈ کلیئرلی بی ڈیمارکیٹڈ. سو جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ صحیح کا پراپرلی جو ہے وہ لکھی ہونی چاہیے، ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. آگے ویلڈ ریکوائرمنٹ کی ایگزامپل ہے کار رینٹل پرائسز شیل شو آل اپلیکیبل ٹیکسز انکلوڈنگ 6% state tax. Here mentioning 6% tax is incorrect because it is dependent. So basically یہ جو پہلی ہمیں ٹیکس کی دی گئی ہے ایگزامپل یہ ویلڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انکلوڈ کر دیا ہے 6% اسٹیٹ ٹیکس، جبکہ اسٹیٹ ٹیکس مختلف ریاستوں کے اندر مختلف ہو سکتا ہے. سو آگے ہے ان ایمبیگوس ریکوائرمنٹ. If a requirement has only one interpretation then it is called unambiguous requirement. ایک ریکوائرمنٹ کو unambiguous requirement تب کہتے ہیں جب اس کا صرف اور صرف ایک ہی میننگ ہو، تب وہ ریکوائرمنٹ unambiguous ہوتی ہے. اگر مختلف جو یوزرز ہیں وہ اس کا مختلف مطلب لیں تو وہ ایک ambiguous requirement ہوتی ہے. سو جو ambiguity ہے اس کے سورسز ہو سکتے ہیں نیچرل لینگویج، جس طرح سے ہر کوئی اپنی زبان میں کسی چیز کو مختلف طور پر ایکسپلین کرتا ہے، یا ایمبیگوٹی لیول شوز دا کوالٹی آف ریکوائرمنٹس. جتنی جو ہے وہ ایمبیگوٹی ہوگی اتنی ہی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ہماری ویک ہوں گی، اور جتنی کم ایمبیگوٹی ہوگی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ اتنی ہی اچھی ہوں گی. اور کین افیکٹ پروجیکٹ شیڈیول اینڈ بجٹ. یہ جو ہے وہ انبیگوس ریکوائرمنٹ جو ہے یہ بجٹ کو بھی شیڈیول اور بجٹ پر کو بھی متاثر کرتی ہیں. سو آگے اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. پہلے ایگزامپل ہے ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ کی. دا ڈیٹا کمپلیکس شیل ود اسٹینڈ آ کٹاسٹرافی فائر اور فلڈ. سو یہ زو میں نہیں ہے، اس کے ڈبل میں نہیں، ایک بالکل ایک صاف اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس کٹاسٹرافی کسی بھی طوفان سے نپٹنے کے لیے جو ڈیٹا ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، جبکہ ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے دا ڈیٹا کمپلیکس shall be capable of withstanding a severe fire. It shall also be capable of withstanding a flood. سو یہ دوسری جو ہے یہ ان ایمبیگوس ریکوائرمنٹ ہے، جس میں ہمیں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اسے آلے سے جو ہے وہ آگ بجھانے کے قابل ہونا چاہیے، اور جو فلڈ ہے طوفان ہے اسے بھی سنبھال لینا چاہیے. سو آگے چلتے ہیں. آگے ہے ویریفائبل ریکوائرمنٹس. یہ چوتھی ریکوائرمنٹ ہے ویریفائبل ریکوائرمنٹ، آلسو ٹرمڈ ایز ٹیسٹیبل ریکوائرمنٹس. انہیں ٹیسٹیبل ریکوائرمنٹس بھی کہتے ہیں. ریکوائرمنٹس آر ویریفائبل اف دا ڈیولپڈ سسٹم اور اپلیکیشن کین بی ٹیسٹڈ ٹو انشور دیٹ اٹ میٹس دا ریکوائرمنٹس. سو ہم ریکوائرمنٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا سسٹم جو ہے یا اپلیکیشن وہ ڈیولپڈ ہونی چاہیے جس کے اندر ہم ان ریکوائرمنٹس کو چیک کر سکیں، اور یہ ایک مشکل کام ہے. بٹ پروڈکٹ فیچرز آر ناٹ ایزی ٹو بی ویریفائڈ. لیکن جو پروڈکٹ ہے اس کی جو فیچرز ہیں وہ اتنی آسانی سے ویریفائی نہیں کیے جا سکتے. پراپر انالیسز از نیڈیڈ ٹو میک اٹ ٹیسٹیبل. کیونکہ اس کے لیے ایک پراپر انالیسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پراپر انالیسز صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس پروڈکٹ کو یوزر تک پہنچایا جائے اور پھر یوزر سے فیڈ بیک لی جائے. سو یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ ہم ایز اے ڈیولپر نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں. سو آگے ہے اس کی ویریفائبل ریکوائرمنٹ کی ایگزامپل دی گئی ہے. دا کار شیل ہیو پاور بریکس. سو ابسٹریکٹ سو ناٹ ٹیسٹیبل. اب یہ چیز ٹیسٹ نہیں کی جا سکتی کہ دا کار شیل ہیو پاور بریکس. ہر کار جو ہے اس کی بریکس ہوتی ہیں، لیکن یہ کتنی اسٹرونگ ہوں گی یہ اس طرح چیک نہیں کیا جا سکتا. دوسری ہے ڈیٹیلڈ ٹیسٹیبل ریکوائرمنٹ. سو دا کار شیل کم ٹو اے فل اسٹاپ فرام 60 miles/hour ود ان 5 seconds. سو یہ ایک ویریفائبل ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ بریکس جو ہیں وہ اتنی سخت ہونی چاہیے جو 60
60 مائل پر آور کی گاڑی جو ہے اسے 5 سیکنڈز کے اندر روک سکیں، تو اس چیز کو چیک کیا جا سکتا ہے. سو یہ ایک ویریفائبل ریکوائرمنٹ ہے. آگے ہے موڈیفائبل ریکوائرمنٹ. Requirements are modifiable if any changes can be made to the requirements easily. اگر ہم ریکوائرمنٹس کے اندر کوئی بھی چینج آسانی سے کر سکتے ہیں تو وہ ایک موڈیفائبل ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. کنسسٹنٹلی یعنی کہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، اینڈ کمپلیٹلی اور مکمل طور پر، وداؤٹ اینی چینجز ٹو دا ایگزسٹنگ اسٹرکچر اینڈ اسٹائل آف ڈاکومنٹ. اور بغیر چینج کیے جو ڈاکومنٹ ہم نے بنایا اسے بغیر چینج کیے ہم اس کے اندر یہ تبدیلیاں کر سکیں تو یہ ایک موڈیفائبل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ریڈنڈنسی از اے کی فیکٹر، یعنی کہ جو ریڈنڈنسی ہے وہ اس کے اندر ایک کی فیکٹر ہوتا ہے. آگے ہے نمبر 6 کنسسٹنٹ ریکوائرمنٹ. ریلیشن شپ امانگ 2 اور مور ریکوائرمنٹس. سو دو یا دو سے زیادہ ریکوائرمنٹس کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہوتا ہے. A requirement is consistent if it does not contradict or in conflicts with other requirements. ایک ریکوائرمنٹ صرف کنسسٹنٹ اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ اسے خراب نہ کرے، اس کے خلاف نہ ہو، اس کے ساتھ ٹکرائے نہیں، تبھی اسے ایک کنسسٹنٹ ریکوائرمنٹ کہتے ہیں. These requirements should either be external documents, standards or other requirements. یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کوئی ایکسٹرنل ڈاکومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اسٹینڈرڈ پروسیجر ہو سکتا ہے، یا کوئی دوسری ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے. آگے ہمیں اس کی ایگزامپل دی گئی ہے کنسسٹنٹ ریکوائرمنٹ کی. اس میں پہلے دیکھیں ڈیٹس شیل بی ڈسپلیڈ ان دا منتھ ڈے اینڈ ایئر فارمیٹ. دین ڈیٹ شیل بی ڈسپلیڈ ان دا ڈے منتھ ایئر فارمیٹ اینڈ بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کنسسٹنسی از ریکوائرڈ. سو اس کے اندر آپ یہ فارمیٹ دونوں دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر نہ صرف انٹرنل جو ہے وہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے بلکہ ایکسٹرنل کی بھی ضرورت ہوگی کہ کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ پٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر. سو آگے چلتے ہیں. آگے نمبر 7 ہے کمپلیٹ ریکوائرمنٹس. A requirement should be present for all conditions that can occur. سو ایک ایسی ریکوائرمنٹ جو کہ موجود ہونی چاہیے ہر قسم کی سچویشن سے نپٹنے کے لیے، وہ ایک کمپلیٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو چیک. یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیک کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہے یا نہیں. کین افیکٹ پروجیکٹ شیڈیول اینڈ بجٹ. یہ چیز پروجیکٹ کے شیڈیول اور بجٹ کو بھی متاثر کر سکتی ہے. دیر از نو وے ٹو بی شیور دیٹ آل ریکوائرمنٹس ہیز بین کیپچرڈ. ایسا کوئی ہمارے پاس طریقہ کار یا آلہ موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہیں یا ہمارے پاس موجود ہیں. It's because user can add new requirements at the end of the requirement engineering phase. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوزر ہے وہ ہم جب پروجیکٹ مکمل کر لیں تو اس کے بعد بھی کوئی نئی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے. تو اس لیے تمام ریکوائرمنٹس کو پروجیکٹ کے شروع میں ہی گیدر کرنا، اکٹھا کرنا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہوتا. آگے ہے ٹریسیبل ریکوائرمنٹ. Requirements are traceable if the source of the requirement can be identified. ہم ایک ریکوائرمنٹ کو ٹریسیبل ریکوائرمنٹ کہتے ہیں اگر اس کا جو سورس ہے، یعنی کہ وہ کہاں سے ریکوائرمنٹ اکٹھی کی گئی ہے، وہ ہم اگر ویریفائی کر سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو it is the ability to describe and follow the life of requirements in forward and backward direction. سو ہم ٹریسیبل ریکوائرمنٹ کے اندر ہم بیک بھی جا سکتے ہیں اس ریکوائرمنٹ سے، اور ہم فارورڈ اس ریکوائرمنٹ سے ہم آگے بھی جا سکتے ہیں. وائی ٹریسیبلٹی نیڈیڈ فار ریکوائرمنٹ مینجمنٹ اینڈ پروجیکٹ ٹریکنگ. سو اگر ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ٹریسیبل ہوں تو اس لیے اس میں ہمیں جو پروجیکٹ ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے اور ٹریکنگ جو ہے وہ انتہائی آسان ہوتی ہے. اف ریکوائرمنٹس آر اٹامک اینڈ ہیونگ یونیک آئی ڈی دین اٹ وڈ بی ٹریسیبل. ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ٹریسیبل ہوگی اگر اس کی وہ اٹامک ہو اور اس کی ایک یونیک آئی ڈی ہو، تو پھر وہ ریکوائرمنٹ آسانی سے ٹریس کی جا سکتی ہے. سو گائز آج کے لیے اتنا ہی. اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ CS510 ویک 2 جو ہے اسے کمپلیٹ کیا ہے. یہ ایک شارٹ لیکچر تھا. سو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.